حامدا للہ تعالی اولا و ثانیا ولعنان الثناء الیہ ثانیا وعلى افضل رسله محمد وآلہ واصحابہ مصلیا وفی حلوۃ الصلوات مجلیا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت وقال اللہ تعالی فی مقام آخر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پورے ذوق شوق سے عبادت، نجات اور بخشش کی کامل امید سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح۔ اللہم صلی علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد۔ اللہم صلی علی قبر سیدنا محمد فی القبور۔ اللہم صلی علی روضۃ سیدنا محمد فی الریاض۔ اللہم صلی علی بلد سیدنا محمد فی البلاد۔ اللہم صلی علی اصحاب سیدنا محمد فی الاصحاب۔ جو لوگ ازل سے ہی وفاؤں کے امی ہیں، جو لوگ ازل سے ہی وفاؤں کے امی ہیں، وہ طوفانوں سے ٹکراتے ہیں گھبرایا نہیں کرتے، اور جن کے دل میں ہو دین کی سچی جو محبت، وہ خون میں نہاتے ہیں تو کترایا نہیں کرتے۔ انتہائی واجب الاحترام، لائق صد تعظیم و تکریم، بالخصوص علماء کرام اور اہل سنت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس وقت میں اور آپ یوم آزادی کے موقع پر ایک مخصوص عنوان کو سننے سنانے کے لیے جمع ہیں، اور الحمدللہ اکابرین علماء کرام نے گفتگو فرمائی۔ میں دو تین باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ ہم نے آزادی لی کن سے، اور اس وقت سے لے کر اب تک علم حریت کو بلند کرنے والا طائفہ منصورہ کون سا ہے؟ نام لینا آسان ہے، دعوے کرنا بھی آسان ہے، لیکن وہ ہدف اور منزل
ہمیں بخوبی معلوم ہونی چاہیے جنہوں نے پاکستان اس کے شجر کی جڑوں میں اپنا خون دے کے اس کی آبیاری کی ہے۔ عزیز دوستو، بہت ایک طویل عنوان ہے، چند ایک اس کے شارٹ کٹ ہی سے عرض کرتا ہوں۔ ہمارے اس پاک و ہند بر صغیر پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ سن 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر 7 سمندر پار آنے والا گورا انگریز وہ بمبئی کے ساحل پر اتر کر واسکو ڈے گاما کے ذریعے ایشیا میں داخل ہوا اور تجارت کے نام پر اس نے اپنی سازش کا آغاز کیا۔ اس دور میں تجارتی کمپنیوں کے لیے دائرہ کار بڑا وسیع تھا، حتیٰ کہ تجارتی کمپنیوں کو فوج تک رکھنے کی اجازت دی گئی۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد اس بر صغیر میں مغلیہ خاندان اور سلطنت کو پاش پاش کر کے اس مکرور فریب کے جال میں بچھے ہوئے مگر مچھ انگریز نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنی سازشوں کا جال وسیع کرتے ہوئے بظاہر یہ دکھایا کہ ہم ہندوستان کی تجارت اور معیشت کو مستحکم کریں گے، یہاں سے مال برطانیہ کی منڈیوں میں لے جائیں گے، وہاں مہنگے داموں فروخت کر کے پاک و ہند کی تجارت کو مضبوط کرے گا۔ اس نے 1 صدی اپنے جال کو بچھایا۔ 1600 میں جو تجارت کے نام پہ وہ گورا اس بر صغیر میں داخل ہوا، 1700 میں پاک و ہند کے 4 بڑے بڑے صوبوں پر مکمل قابض ہو گیا اور اس نے اپنی سازشوں کا جال اور وسیع کیا۔ تو 1757 میں انتہائی محب وطن انسان، نڈر اور بے باک مجاہد نواب سراج الدولہ کو شہید کر کے بنگال کے اوپر بھی انگریز نے اپنا قبضہ کر لیا۔ یہیں تک محدود نہیں ہوا، بلکہ انگریز نے اپنی سازش کا جال بچھاتے ہوئے 1799 میں نڈر اور بے باک مجاہد جس کی زندگی کا فقرہ آج بھی تاریخ کے اندر سنہرے حروف میں لکھا ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ جناب سلطان ٹیپو شہید کو خاک و خون میں تڑپا کر میسور کے اوپر بھی انگریز قابض ہو گیا، حتیٰ کہ 1843 میں انگریز نے سندھ کے اوپر قبضہ کیا، پھر آگے بڑھا 1857 کو پنجاب کے اوپر بھی اپنا قبضہ جما کر انگریز نے 2 صدیوں میں اپنی سازش اتنی وسیع کی کہ وہ وقت آیا کہ 1857 تک 1600 میں جو تجارت کے نام پہ داخل ہونے والا سامراج پورے بر صغیر پہ قابض ہو چکا تھا، جو کل کو تجارت کے نام پہ سوداگر بن کر آئے، پورا ہندوستان ان کی جھولی میں جا چکا تھا، ان کی گودی میں جا چکا تھا۔ پھر تکبر اور غرور میں آ کر ایک گورے نے یہ اعلان کیا کہ اگر آسمان کی چھت بھی گرے گی تو ہم اپنے سینگوں کے نوک پر اسے اٹھا لیں گے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ قرآن کریم نے آج سے کئی 100 سال قبل کافر کی سوچ کو نقل کیا، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت۔ کافر کی سوچ یہ ہے کہ زمین اللہ کی ہو لیکن نظام میرا ہو، دھرتی رب کی ہو، اس دھرتی پہ سکہ وہ رب کے دشمن کا چلے، جبکہ کافر کے مقابلہ میں اللہ نے اہل ایمان کی سوچ یہ نقل کی ہے، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ۔ مومن کافر کے مقابلہ میں اپنی سوچ الگ رکھتا ہے، اپنی سوچ کا دائرہ الگ رکھتا ہے۔ کافر چاہتا ہے زمین اللہ کی،
نظام میرا ہو تو مومن چاہتا ہے زمین بھی رب کی، نظام بھی رب کا، دھرتی بھی رب کی، کلیہ بھی رب کا، زمین رب کی، اس نظام پہ سکہ وہ رب کا نافذ ہوگا۔ چنانچہ کافر کو پتہ نہیں تھا میرے رب کا ضابطہ ہے لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَىٰ، جب بھی زمین پہ کوئی فرعون اٹھتا ہے تو اس فرعون کا کلا کما کرنے کے لیے رب وہاں سے موسیٰ کو پیدا کرتے ہیں۔ لِكُلِّ مُبْتِلٍ مُحِقٌ، ہر باطل کے مقابلہ میں رب نے وہاں سے کسی نہ کسی مرد حق کو پیدا کیا ہے۔ جب انگریز بر صغیر پر اپنا تسلط جما کر اپنا نظام لانا چاہ رہا تھا، انہی حالات میں 1728 میں ہندوستان میں دہلی شہر کے اندر شیخ عبد الرحیم کے گھر میں ایک بچہ جنم لیتا ہے۔ کل کو دنیا جسے حضرت شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نام سے یاد کرتی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ بچپن سے ہی اپنے ذہن کو یقاتلون فی سبیل اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ انگریز اور انگریز کی ذریت کے تسلط کو قبول کرنے کے لیے یکلخت انکار کر کے علم حریت بلند کرتے ہیں۔ اب اکیلے کے لیے پوری حکومت سے ٹکرانا، یہ حالات کا مقابلہ کرنا ایک انسان کے بس کی بات نہیں۔ ہم نے آج یہ طے کرنا ہے پاکستان کو مستحکم کیسے کیا جا سکتا ہے۔ آج تو انگریز کی حکومت نہیں، ہاں انگریز کی ذریت آج بھی موجود ہے جو انگریز کا ذہن لیتی ہے، جو انگریز کے قول فعل عمل کی ترویج کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے اس تحریک آزادی میں حضرت شاہ ولی اللہ نے استحکام کے لیے کام کہاں سے شروع کیا؟ آپ نے سب سے پہلے پاک و ہند بر صغیر میں درس حدیث کا آغاز کیا، درس قرآن کا آغاز کیا۔ اٹھائیے اپنے بر صغیر کی تاریخ کو کہ اس پاک و ہند میں سب سے پہلے جنہوں نے قرآن کریم کو فارسی زبان میں منتقل کیا وہ حضرت شاہ ولی اللہ کا نام آئے گا۔ سب سے قبل جنہوں نے درس حدیث کا آغاز کیا وہ شاہ ولی اللہ کا نام آئے گا۔ پھر یہ آپ کے خاندان کو اعزاز ہے کہ آپ کے بڑے فرزند حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے سب سے قبل تفسیر عزیزی لکھ کے ہندوستان کی عوام کو قرآنی علوم سے متعارف کروایا۔ پھر آپ کے باقی فرزند حضرت شاہ رفیع الدین، حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے فارسی زبان سے اردو میں قرآن کا ترجمہ منتقل کر کے ہندوستان کی عوام کو قرآنی علوم سے متعارف کروا کے دنیا کو بتایا کل کو جب ہمارے آقا سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ امام الانبیاء سید الانبیاء اشرف الانبیاء اطیب الانبیاء اکمل الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اختب الانبیاء قائد الانبیاء سرتاج الانبیاء تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین سید الاخرین محسن انسانیت مرکز کائنات رونق کائنات وجود کائنات وجہ تخلیق کائنات نے سب سے قبل جب انسانیت کو دنیا کے فرعونوں سے نجات دلانا چاہی تو غار ہرا سے جو پہلا سبق پڑھا تھا وہی کرا بسم ربک الذی خلق کا سبق پڑھا تھا کہ قرآن کی تعلیم کو عام کر دو، جہاں جہاں قرآن کا فیض پھیلتا جائے گا وہاں وہاں حریت کا پرچم بلند ہوتا جائے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے خاندان نے قرآن کی تعلیم کو عام کیا، لوگوں کو قرآنی علوم سے متعارف کروایا۔ ان دور میں سب سے قبل حضرت شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب انگریز کی حکومت کا توتی بولتا تھا اور اگر سورج بھی غروب ہوتا تو انگریز کی حکومت میں ہوتا، اس قدر وہ فرعون سخت ہو چکا تھا، ان حالات میں آپ نے پہلا فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے۔ آپ کا یہ فتویٰ حقیقت میں جنگ آزادی کا پہلا نعرہ تھا۔ اس فتوے نے عوام کو بھڑکایا، شعور دلایا، تم کون ہو؟
مسلمان جیسا کیسا بھی ہو اپنے لیے حضور کی غلامی کو اپنی معراج اور فخر سمجھتا ہے، وہ اپنے اسباب میں قلت میں کیوں نہ ہو کسی انگریز اور سامراج کی غلامی کو مسلمان قبول، بولے تھوڑا سا قبول ہے نہیں کر سکتا۔ ایک لمبا پس منظر ہے، ادھر ہی کھو جاؤں تو بات آگے نہیں جائے گی، میں تھوڑا سا سفر آگے کرتا ہوں۔ یہ آپ کا خاندان، آج کہا جاتا ہے جی او جی او مسیت والے آندے نے اسی سچے ہیں، اے کہندے نے اسی سچے ہیں، او کہندے نے اسی سچے ہیں، کدھر جائیے؟ میں نے کہا سب سے پہلا اردو ترجمہ حضرت شاہ ولی اللہ کے فرزندوں میں حضرت شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر نے لکھا ہے۔ تم کہتے ہو ترجمے بدل گئے، تفسیریں بدل گئیں، ہر مولوی اور مسلک والے نے اپنی مرضی سے لکھ دیا، آؤ تم بھی اپنے تراجم لے کر آؤ، ہم بھی لے کر آتے ہیں، جس کا ترجمہ سب سے پہلے ترجمے شاہ ولی اللہ کی نظریات سے ملتا ہے، شاہ عبد العزیز سے ملتا ہے، شاہ رفیع الدین شاہ عبد القادر سے ملتا ہے۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ تم اپنے تراجم کو، میں اپنے تراجم کو لے کر آتا ہوں، تحدیث بھی نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، اس وقت سے لے کر آج تک اس بر صغیر میں قرآن کی تفسیر بھی سب سے زیادہ مسلک دیوبند کے قافلے نے لکھی ہے، اور قرآن کی خدمت بھی سب سے زیادہ قافلہ دیوبند نے کی۔ ہمارے ترجمے نظریات ان کے ساتھ ملتے ہیں۔ اسی خاندان میں تحریک آزادی شروع ہوتی ہے کہ ہم انگریز کا تسلط قبول نہیں کریں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ ہی کے خاندان میں دو عظیم مجاہد، آپ کے آخری بیٹے حضرت شاہ عبد الغنی کے فرزند شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالی اور سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالی قافلہ حریت بلند کرتے، علم جہاد بلند کرتے کہ انگریز کی غلامی ہمیں منظور نہیں ہے، مسلمان صرف کملی والے آقا کا غلام بن سکتا ہے۔ بڑے منظم طریقے سے جہاد کا آغاز ہوتا ہے، دہلی سے تاجکستان کے راستے سے ہوتے ہوئے یہ لوگ سندھ پہنچتے ہیں، پھر یہاں سے کوئٹہ چمن کے راستے سے ہوتے ہوئے بالا کوٹ پہنچتے ہیں، پشاور پہنچتے ہیں، علم حریت کو بلند کرتے ہیں۔ لیکن عزیز دوستو، شکر گڑھ کے مسلمانوں، اسلامی تاریخ بتاتی ہے ہمیں اتنا نقصان اغیار نے نہیں دیا جتنا نقصان گھر میں بیٹھے ہوئے ٹوٹوں نے دیا ہے، جو اپنے بن کر بیگانوں کے بن جائیں، بظاہر اپنی شکل لے غداری کر جائیں۔ کچھ سکھوں اور مکاروں کی غداری بروئے کار آئی کہ بالا کوٹ کے بلند و بالا پہاڑوں میں اس قافلہ حریت کے شہزادوں کو سجدوں کی حالت میں، رکوع و سجود کی حالت میں خاک و خون میں تڑپا دیا جاتا ہے، لیکن یہ اپنے آپ کے اوپر تو خون کا سرخ لباس پہن کے سو گئے، لیکن اپنے پیچھے ہندوستان کی آواز میں عوام میں آزادی کا جذبہ، حریت کا نعرہ بلند کر کے سوئے ہیں کہ اگر ہم چلے بھی جائیں نعرہ حریت بلند ہوتا رہے، علم حریت بلند ہوتا رہے۔ اور سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قافلہ دیوبند کے سپوتوں نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ سو برے غنم، سو برے غنیم یاد رکھ، ظلم کی شب کو زوال ہے، سو برے غنیم یاد رکھ، ظلم کی شب کو زوال ہے، تیرا ظلم جبر بلا سہی، ہمارا حوصلہ بھی کمال ہے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، بہت وقفہ نہیں گزرا تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں، ہندوستان کی عوام میں آزادی کا جذبہ پانی کی طرح ابھر رہا تھا، تو تھانہ بھون کی بستی میں ایک دفعہ پھر قافلہ حریت کے شہزادے جمع ہوئے، اور پہلی جو تحریک چلی اس تحریک میں جن کو خاک و خون میں تڑپایا گیا وہ تو شہادت کی قبا پہن کے سو گئے۔ اس قافلہ کے بچے کچھ افراد میں مولانا محمد جعفر تھانیسری، مولانا یحییٰ علی، مولانا مملوک علی، مولانا ولایت علی، اس قافلہ کے شہزادوں کو ہتھ کڑیاں لگا کے واپس لایا جاتا ہے۔ جب انگریز کی جیل سے کچھ آزادی ملی تو دوبارہ پھر علماء حق نے سر جوڑ کے بیٹھے کہ انگریز کا خاتمہ کیسے کیا جائے، حریت کو، آزادی کو حاصل کیسے کیا جائے۔ یاد رکھیے، بہت ایک طویل سفر اختصار کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تھانہ بھون کی بستی میں
ابھی مشورہ ہو رہا تھا کہ علم حریت کو شاہ ولی اللہ کے خاندان نے بلند کیا، یہ آزادی کی شمع بجھ گئی لیکن بجھنی نہیں چاہیے، دوبارہ پھر سے جہاد کا آغاز کیا جائے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، ایک 90 سالہ بوڑھے بولے، کہنے لگے مولویوں انگریز سے مقابلہ کرنا ہماری ہمت میں نہیں ہے، اسباب میں وہ ہم سے زیادہ، قوت میں ہم سے زیادہ۔ ابھی یہ الفاظ پوری طرح ادا نہیں ہوئے تھے تو کونے کے اندر ایک 27 سالہ نوجوان جسے دنیا قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حجت اللہ فی الارض مولانا محمد قاسم نانوتوی کے نام سے آپ بھی یاد رکھتی ہے۔ آپ بڑے پھرتیلے انداز میں بڑے جوش کے ساتھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے مولانا میرے ایک سوال کا جواب دیجئے، پھر ہمیں مشورہ دینا کہ انگریز کے خلاف میدان میں نہ آؤ۔ بتائیے سوال کیا ہے؟ فرمانے لگے کیا بدر میں لڑنے والے 313 سے تم کم ہو؟ اگر وہ کم اسباب لے کر قوت میں کم ہو کر خدا کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے کم من فیۃ قلیلہ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ کا مصداق بن کے میدان میں کودے تو اللہ نے 313 کو ہزاروں پہ اوپر غالب کر دیا، تو آج تو قوت میں ہم ان سے زیادہ ہے۔ اس لشکر کو یاد کیجئے، کہنے والا کہتے ہیں یہ پہلا لشکر تھا دنیا میں فوج الہی کا، یہ پہلا لشکر تھا دنیا میں فوج الہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا۔ یہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا، جس لشکر کا سردار کالی کملی والا تھا۔ کہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمت کیجئے، اللہ تعالیٰ توکل اور بھروسے کی قوت کے اوپر تھوڑی تھوڑی جماعتوں کو ہزاروں پہ غالب کرتے ہیں۔ اس پرجوش تقریر کا اثر یہ ہوا 2 محاذ تیار کر لیے جاتے ہیں، ایک امبالہ کے مقام پر، ایک شاملی کے میدان پر۔ امبالہ کے مقام کا جو محاذ تیار ہوا اس قافلہ کی قیادت مولانا محمد جعفر تھانیسری کو سونپی گئی اور شاملی کے میدان کی قیادت حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ کو سونپی گئی۔ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، ہمارا تعلق جس قافلہ دیوبند کے ساتھ ہے یہ شکرگڑھ تک محدود نہیں، یہاں سے لے جا کر ہمیں دارالعلوم دیوبند سے ملاتا ہے، پھر وہاں سے حضرت شاہ ولی اللہ سے ملاتا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ سے امام بخاری تک ملاتا ہے، اور امام بخاری سے ہمارا قافلہ گنبد خضرا سے ملتا ہے۔ جہاد تیار ہوتے، قافلہ تیار ہو گیا، انگریز کے خلاف مستقل طور پہ محاذ قائم ہو گیا۔ سوال کیجئے، آج نام لینا آسان ہے، وہ کون تھے جنہیں حریت کے نعرہ کی پاداش میں خنزیر کی کھڑیوں میں بند کر کے زندہ نظر آتش کر دیا گیا؟ انگریز نے 1864 سے لے کر 67 تک یہ 3 سال جو علماء حق پر بیتے، اس کو کوئی درد دل والا پاڑ ہی نہیں سکتا۔ اپنے علماء بھائیوں سے میں گزارش کروں گا اپنے بڑوں کا کردار پڑا کریں، ہمارے لیے بھی راہیں ہموار ہوں۔ اس راہ حق میں کس قدر قربانیاں دی گئی ہے، ایک آسان سی کتاب ہے علماء ہند کا شاندار ماضی، ایک دفعہ اس کا مطالعہ ضرور کیجئے، میں خود پڑھ کر آیا ہوں۔ حضرت نے لکھا ہے کہ دہلی سے لے کر آگرہ تک اس سفر کے درمیان کوئی درخت ایسا نہیں تھا جب کسی نہ کسی درخت پر کسی مرد حق کو پھانسی نہ دی گئی ہو۔ 10,000 کے قریب علماء کو زندہ درختوں کے اوپر پھانسی دی گئی، اور بعض وہ تھے جن کو خنزیر کی کھڑیوں میں بند کر کے نظر آتش کر دیا گیا۔ خود انگریز مورخ تھامس لکھتا ہے ہمارے عجیب دیکھا منظر کہ ہم کپڑے اتارتے برہنہ کرتے، درختوں کے اوپر مولویوں کو لٹکاتے، نیچے سے آگ دہکاتے تو ایک مولوی پیچھے ہوتا، ہم کہتے دستخط کر دے، تحریک آزادی سے تیرا کوئی تعلق نہیں تھا، تو وہ مولانا کہتے وہ جو شہید ہو
اگر اس دور میں انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کسی نے اس ظالم کو گیدڑ کی طرح تم دما کے بھاگنے پہ مجبور کیا ہے تو اس قافلے کا نام قافلہ دیوبند رہا۔ انگریز نے اپنی بھڑک نکالی، اپنی غیظ و غضب کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ جس وقت حکیم اجمل خان کی اس بہت بڑی کوٹھی کے اندر حضرت شیخ الہند کا جنازہ اٹھتا ہے، آپ کا انتقال وہاں ہوا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کو بتایا گیا آپ کے استاذ محترم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، یہاں سے پھر آپ کی چارپائی کو دارالعلوم دیوبند پہنچایا جاتا ہے۔ دوستو ذرا جگر پہ ہاتھ رکھ کے سنیے، جب آپ کو جنازے کے لیے کفن دینے کے لیے آپ کے جسم سے کپڑے اتارے گئے تو حضرت مدنی کی سسکیاں نکل آئی، فرمانے لگے استاد محترم بتاؤ غسل دوں تو کہاں دوں، وہ جسم کیا تھا، وہ تو ہڈیوں کا پنجرا بن چکا تھا، جسم پہ ماس نام کی چیز نہ تھی۔ وقت کا شیخ الہند ہے جس نے انگریز کے خلاف علم حریت کو بلند کیا، کہنے لگے حضرت بتاؤ راز کیا ہے۔ حضرت مدنی نے کندھا اٹھایا تو پیچھے کالے کالے ڈھونڈ کے نشانات تھے جیسے جسم جلا سڑا ہو، فرمانے لگے اگر میرے استاد محترم حیات ہوتے تو آج میں کبھی راز فاحش نہ کرتا۔ جب ہم مالٹا کے جزیروں میں جیل کاٹ رہے تھے، کالے پانی کی سزائیں کاٹ رہے تھے تو بالا خانے سے انگریز استاد محترم کو نیچے لے جاتا اور نیچے لے جا کر لوہے کی گلم سراخوں سے شیخ الہند کے وجود کو داغا جاتا، پھر بے ہوش ہوتے، ہوش آنے کے بعد انگریز سامراج کہتا شیخ الہند اپنے کمزور وجود پہ ترس کھا، دستخط کر دے، ابھی تیرے لیے رہائی کا اعلان کرتا ہوں کہ تحریک آزادی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ کہتے ہیں جب شیخ الہند کو ہوش آتی تو ایک ہی جملہ نکلتا، فرماتے انگریز سن میں بلال حبشی کا وارث ہوں، میں سمیہ کا وارث ہوں، اگر کل کو بلال تپتے ہوئے ریت کے ذروں پہ لیٹ گیا، دہتے ہوئے آگ کے اندھاروں پہ لیٹ گیا لیکن کلمہ حق کی آواز کو زرنگو نہیں ہونے دیا تو شیخ الہند بھی بلال حبشی کا وارث ہے۔ یہ جان جا تو سکتی ہے، نبی کے دشمن کے سامنے آزادی کی بھیک نہیں مانگ سکتا۔ یہ ہمارے کابر کا کردار ہے۔ اس قافلہ حریت کے کس کی سرخیل کا نام لوں، ایک لمبی طویل فہرست بن جائے۔ جس وقت امبالہ پہ غداری ہوئی اور انگریز نے مولانا محمد جعفر تھانیسری، مولانا یحییٰ علی، مولانا مملوک علی ان حضرات کو وہاں سے گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد لاہور کوٹ لکھپت کی جیل میں لایا گیا۔ تشدد جو ہوا تو ہوا، ہاتھوں پہ ہتھ گڑیاں ہیں، پاؤں پہ زنجیریں ہیں، جسم کے اوپر جوگیوں جیسا لباس پہنا ہوا ہے اور کمر کے اوپر لوہے کی سلاخوں سے داغا جا رہا ہے، اور یہاں لانے کے بعد آپ کی سنت رسول داڑھی کو تراش دیا جاتا ہے، منہ موڑ دیے جاتے ہیں، کہا صبح تمہیں فلاں جگہ جانا ہوگا، ساری رات روتے ہوئے گزر گئی۔ مولانا جعفر تھانیسری فرمانے لگے مجھے مار دیا جاتا تو دکھ نہیں تھا، نبی کی سنت کو میرے وجود سے الگ کر دیا گیا لیکن اپنی مرضی سے نہیں ہوا، کملی والے میں تیری عزت کے لیے کٹ رہا ہوں، آپ کے لیے جا رہا ہوں۔ انگریز نے کہا انہیں لوہے کی گرم سلاخوں کے لوہوں کی سلاخ دار اس پنجرے کے اندر بند کر دیا جائے جس میں اگر کھڑے ہیں تو لیٹ نہ سکیں، لیتے ہیں تو چل پھر نہ سکیں، اور اس سلاخوں کے ساتھ ساتھ تیز دھاری دار لوہے کی چونجوں کو لگا دیا گیا تاکہ ایک طرف ہٹے تو وہ چونجے آپ کے جسم کے اندر گھس جایا کرتی تھی۔ پھر یہاں سے ملتان جیل میں لے جایا گیا، صبح آرڈر سنا دیے گئے کہ ان 3 مولویوں کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ ساری رات تشکر میں گزری، شکر میں گزری۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کہنے لگا ہم نے پھانسی کا آرڈر کیا ہے، یہ بڑے خوش ہیں، عجیب معاملہ ہے۔ کہنے لگے مولویوں کیا ہوا؟ کہنے لگے نہیں شکر ادا کر رہے ہیں، صبح کو گرفتاری ختم ہو گئی اور جا کے سیدھے ہی گنبد خضرا کے والی کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پیے۔ اس نے کہا میں مولویوں کو خوش نہیں ہونے دوں گا، اعلان بدل دیا،
اعلان بدل کے کہنے لگا 18 سال کے لیے، اور ایک مورخ نے لکھا 16 سال کے لیے انہیں کالے پانی میں بھیج دیا جائے، کالے پانی کی سزا سنا دی گئی۔ اب بڑا عجیب منظر تھا، اس دور میں رواج تھا جسے کالے پانی کی سزا دی جاتی، ایک لمحے کے لیے گھر کے افراد کو بلایا جاتا، آ کے ملاقات کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ جیل کی سلاخوں میں مولانا جعفر تھانیسری کھڑے ہیں، ماں آپ کی اہلی آئی ہے، ساتھ معصوم 8 سالہ بچہ آیا ہے، میں اور آپ اولادوں والے ہیں، ذرا جگر پہ ہاتھ رکھ کے بات کو سمجھیے۔ معصوم بچہ اپنے بابا کی جدائیگی سے آنسو بہا رہا ہے، حضرت فرماتے ہیں دروازہ نہ کھولا گیا کہ میں اپنے معصوم کو اپنے گلے سے لگا لیتا، یوں ہی جیل کے اس لوہے کے کنڈوں سے باہر ہاتھ نکالا اور اپنے بیٹے کے سر پہ تھپکی دے کے کہا بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں پرمٹ اور پلاٹ کے لیے جیل نہیں کاٹ رہا، میں محمد عربی کے دین کے لیے آیا ہوں۔ اگر تیرے بابا کی زندگی ہوئی تو 16 سال کالے پانی کی سزا کاٹنے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی، اور اگر ملاقات زندگی مقدر میں نہ ہوئی تو پھر تیری اور میری ملاقات گنبد خضرا کے والی کے پاس معاشر میں جام کوثر پیتے ہوئے آئے گی۔ یہ الفاظ کہنے تھے کہ بچے کو اٹھا کر آنکھوں سے دور کر دیا جاتا ہے، یہ ایک تسلسل ہے۔ مولانا احمد اللہ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی انگریز تشدد کر رہا ہے، ان کوڑے مارنے والوں میں ایک وہ انگریز تھا جس نے ابتدائی سبق آپ سے پڑھے تھے، اس نے دیکھا یہ تو میرے استاد ہیں، فوراً سے کوڑے چھوڑتا ہے، مولانا کو اٹھاتا ہے، وہ اٹھا کے انگریز کہنے لگا حضرت میں آپ کا شاگرد ہوں، اللہ کے لیے 2 جملے لکھ دو کہ میرا تحریک آزادی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، میں نے انگریز کے خلاف جنگ نہیں لڑی، یہ 2 لفظ آپ لکھ دیں، ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے جیل کا دروازہ کھولتا ہوں۔ حضرت نے جرأت میں آ کے کہا یاد ہے مجھے ایام جفا، بلاؤں تو بلاؤں کیسے، یاد ہے مجھے ایام جفا، بلائیں تو بلائیں کیسے، یہ دل کملی والے کا ہے، انگریز سے لگائیں تو لگائیں کیسے۔ فرمایا جیل چاہیے لیکن اللہ کے رسول کے دشمن کے سامنے بھیک نہیں مانگ سکتا۔ یہ قافلہ دیوبند کے سپوت ہی تھے۔ مولانا مدنی کا وہ مشہور واقعہ ہر زبان و خاص و عام پہ زد عام ہے، جس وقت انگریز نے کہا اے مدنی کیا تو نے فتویٰ دی ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ آپ نے کہا دیا کیا ہوتا ہے، دیا ویا کیا ہوتا ہے؟ اپنے بیگ سے سفید کپڑا نکال کے لہرایا اور کہا دیا تھا نہیں اب بھی دیتا ہوں کہ تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ اس نے کہا مولوی سزائے موت ہے۔ فرمایا دیوبند سے مدنی اپنا کفن ساتھ لے کے آیا۔ یہ ہمارے اکابر کی تاریخ ہے۔ تو اس قافلے کے ساتھ جو کچھ ہوا بہت ظلم و تشدد ہوا، لیکن انہوں نے اپنی قربانیوں سے ہندوستان کی عوام میں آزادی کا نعرہ کھولتے ہوئے پانی کی طرح ابل دیا تھا۔ انگریز کے خلاف نفرت کا جذبہ مسلمانوں کے دلوں میں بھڑک رہا تھا۔ چنانچہ ان حالات میں تحریک آزادی کے نام پہ 2 قومی نظریے کے بنیاد پہ مسلم لیگ کی قیادت میں ایک جماعت مارز وجود میں آتی ہے۔ بہت درمیان میں واقعات ہیں جو وقت کے اختصار سے حذف کر رہا ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ پس منظر آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں تاکہ ہمارے اکابر کی محنتوں اور اکابر کی قربانیوں کا ثمر آپ کو کچھ نظر آئے۔ جب یہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ نعرہ لگا جس کی قیادت مسٹر محمد علی جناح کر رہے تھے، جناب خواجہ ناظم الدین کر رہے تھے، جناب لیاقت علی خان صاحب کر رہے تھے، نواب سلیم اللہ خان صاحب کر رہے تھے، اب گلی گلی جلسے ہوتے ہندوستان میں، لے کے رہیں گے پاکستان، جیت کے رہیں گے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ تھوڑا جا بولو یار، مینوں بھی گرمی لگن دئی، تسی سارے بولو پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ نعرے لگ رہے تھے لیکن پذیرائی نہیں ہو رہی تھی، قبولیت نہیں مل رہی تھی۔ ہندوستان کی عوام سوال کرتی تم کہتے ہو الگ خطہ لینے اس کے اوپر لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ ہوگا، تم کہتے ہو الگ خطہ لیں گے مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے دین پہ عمل کر سکیں گے، جبکہ تمہارے وجود کو دیکھتے ہیں 6 فٹ کے وجود پر تو اسلام نہیں ہے، 10 کروڑ کی عوام میں تم اسلام کیسے نافذ کرو گے؟ تو مسلم لیگ کو پذیرائی نہیں مل رہی تھی۔ یہ حقائق ہیں، کاش ان حقائق
हकायक से पर्दा खोला जाए, काश ये हकायक भी अवाम को बताए जाए। तो थाना बोगल में मिस्टर मोहम्मद अली जना की क़ियादत में मुस्लिम लीग का एक वफ्द आता है। ये मेरे शयूख थे, उलाई का आबाई फजीनी बिमिस्लिहिम, है किसी के पास ऐसे सुकून तो वो मैदान में पेश करे। हजरत थानवी ने मुस्लिम लीग की हिमायत में फतवा जारी किया। फिर क्या था, इस तहरीर को उरूज मिला। आगे आगे मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, मौलाना जफर अहमद उस्मानी और दीगर काफिला देवबंद के अफराद होते, पीछे मुस्लिम लीगी अफराद होते। फिर जहां जाते अल्लाह ताला इन्हें कबूलियत देते, मकबूलियत देते। और इससे कबल दारुल उलूम देवबंद का राज वो मैंने आपको नहीं बताया। जब अंग्रेज ने ये जानी नुकसान किया तो नजरियाती जंग लड़ने के लिए, ज़हनी तौर पे इन्हें अपना गुलाम बनाने के लिए उसने ऐसे अफराद तैयार किए जो दाढ़ी और पगड़ी के रूप में आए और अंग्रेज के कौल की तरवीज करे। चुनांचे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ये उसी दौर में पैदा हुआ, ताकि अंग्रेज ने देखा जाते जाते मुसलमानों के ईमान के ऊपर भी कब्जा कर लिया जाए, नजरिया और अमल भी इनसे छीन लिया जाए। और साथ कुछ और नाम भी थे, मैं मुनासिब नहीं लगूंगा कहूंगा, बाजों को शायद तकलीफ हो। वो भी दाढ़ियों वाले थे, पगड़ियों वाले थे। अंग्रेज की चापलूसी करके उलमाए देवबंद के खिलाफ उन्होंने कहा ये उलमाए सू हैं, ये उलमाए गदर हैं जो हुकूमत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। हुकूमत किसकी? अंग्रेज की। उन्हें चूंकि तहाइफ में रहे थे, हदिये में रहे थे, और ये काबिर जो गद्दारी का नारा भी अपने लिए बर्दाश्त कर रहे थे और अंग्रेज की जेल की सुराखों को भी बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन रास्ते की कोई रुकावट इनके मिशन के अंदर रुकावट नहीं बन सकी। 31 मई 1867 को देवबंद की बस्ती में अनार के दरख्त के नीचे महमूद नामी उस्ताद ने महमूद नामी शागिर्द को सबक पढ़ाया। लोग सवाल करने लगे, हजरत चाहिए तो ये था अंग्रेज के खिलाफ कोई महाज खोला जाता, तुम मदरसा बना रहे हो, चार दीवारी होगी, तलबा पढ़ेंगे, क्या ये मदारिस की तन्हाइयों में बंद होके रह जाएंगे? मौलाना कासिम ननौतवी ने जवाब दिया, जिस दूरबीन से मैं देख रहा हूँ, काश थोड़ा सा आप ज़ौक़ के बन जाए और माहौल हो बोलने वाला। जिस दूरबीन से मैं देख रहा हूँ तुम्हारी सोच भी वहां तक नहीं गई। ये देखने में तो एक मदरसे का आगाज हो रहा है, हकीकत में हमेशा के लिए अंग्रेज का बिस्तर गोल होने का इंतजाम हो रहा है। चुनांचे पहले शागिर्द जिन्हें शेखुल हिंद कहा गया, जब ये सल्तनत उस्मानिया के ताजदार के पास जाते हैं तो वो चल के आए और मक्कातुल मुकरमा में बैठ के ये फैसला किया गया कि अब सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, शेखुल हिंद कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी जमीन से अंग्रेज के नक्शे को खत्म कर दिया जाए। ये हमारे अकाबिर की मेहनतें हैं। तो खैर, जब अकाबिर साथ मिले तो तहरीर को उरूज मिला। यहाँ दफ़ा दखल मुकद्दर करना चाहता हूँ। उलमा समझते हैं सवाल मुकद्दर का जवाब देना। कुछ लोग कहते हैं देवबंद के उलमा जी पाकिस्तान के वजूद के मुखालिफ थे। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी का नाम आता है, मौलाना हिफ्ज़ुर्रहमान सियोहारवी का नाम आता है, और मौलाना अमीर शरीयत सैयद आउला शाह साहब बुखारी का नाम आता है, क्योंकि जिन दिनों में मुस्लिम लीग थी इन दिनों में इनके मुकाबले में कांग्रेस थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का इख्तिलाफ एक नुक्ते पर था। ये हजरात कहते थे कि जितना मिल रहा है उतने को ले लो, और हजरत मदनी की काश सोच पे अमल हो जाता, काश उस वक्त हमने अमीर शरीयत के अल्फाज को मान लिया होता। आपने कहा मुझे समझ नहीं आती, जब दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा जलसा हुआ, 5 लाख के करीब मजमा मौजूद था, मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेज पे तशरीफ फरमा थे, मौलाना हिफ्ज़ुर्रहमान सियोहारवी मौजूद थे, मौलाना शेखुल अरब व रजब मौलाना हुसैन अहमद मदनी थे। अमीर शरीयत का लाजवाब खिताब हुआ। आपने कहा लिख लो मेरे लफ्जों को कि जो तुम नक्शा सोचे बैठे हो ये नक्शा क़यामत तक कायम नहीं हो सकता। एक तरफ खेत को आग लगी है, एक तरफ पूरे गांव को आग लगी है, तुम खेत की फिक्र कर रहे हो, मैं बुखारी कहता हूँ गांव को बचाओ, गांव को बचा दोगे अफराद बचेंगे, खेतें खुद ब खुद बच जाएगी। तो अंग्रेज के खिलाफ नफरत का जज्बा मुसलमान
आओ पूरे बर्रे सगीर के से अंग्रेज को निकाल दिया जाए। लेकिन ये इख्तिलाफ महज राय का इख्तिलाफ था। जैसे मस्जिद बननी हो तो बनने से कबल इंतज़ामिया का इख्तिलाफ हो जाता है। एक कहता है यहाँ मिंबर बनाओ, दूसरे इंतज़ामिया वाले कहते हैं वहाँ वुज़ू खाना बनाओ, तीसरा कहता है जी वहाँ बाथरूम बना दिए जाएं, फलां जगह वहाँ हो, फलां जगह वहाँ हो। ये कमेटी का तामीर से पहले का इख्तिलाफ होता है। जब नक्शा बन गया, मस्जिद की तामीर हो गई, मिंबर अपनी जगह पे, वाशरूम अपनी जगह पे, वुज़ू खाना अपनी जगह पे, अब किसी का इख्तिलाफ बाकी? बोलो थोड़ा जा यार, ऊंची बोलो थोड़ा जा, इख्तिलाफ बाकी? यही सूरत हाल थी। बहुत बड़े एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हज़रत मदनी जो इख्तिलाफ किया वो पाकिस्तान की तामीर से कबल का इख्तिलाफ था। जैसे इंतज़ामिया का ये इख्तिलाफ मज़मूम नहीं है क्योंकि तामीर के बाद इत्तिफाक हो जाता है, ऐसे पाकिस्तान की तामीर के मसले में भी ये इख्तिलाफ था। जब पाकिस्तान वजूद में आ गया तो ये हज़रत मदनी थे जिन्होंने ये कहा कि हमारा इख्तिलाफ था, अब जब तामीर हो गई तो पाकिस्तान की हैसियत मस्जिद जैसी है। अब मस्जिद की हिफाजत करना सिर्फ थानवियों के जिम्मे नहीं, मदनी के जिम्मा भी है। तो इख्तिलाफ इत्तिहाद हुआ है, ऐसे ना कहा जाए ये उसके मुखालिफ थे। सवाल कीजिए, जिस वक्त तहरीके आज़ादी को, मुस्लिम लीग को उरूज मिला तो तय कर दिया जाता है कि 1946 के अंदर रेफरेंडम कराया जाए, इंतखाबात हों, मुस्लिम लीग को अगर हिमायत ज़्यादा हासिल होगी तो अलग मुल्क बना लिया जाएगा। अब मलहट सरहट और सरहद के पठान, वहाँ कांग्रेस की हुकूमत थी, किसी तौर पे भी वो अलग बनाने के लिए तैयार नहीं थे। मुस्लिम लीग की अदना सी हिमायत के लिए भी पठान तैयार नहीं थे। अगर उस वक़्त मुस्लिम लीग को कामयाबी ना होती तो पाकिस्तान के हिस्सा में कुछ आता ही ना, सारा सरहद हिंदुस्तान को मिल जाता। ये देवबंद के काफिले के सबूतों की काविशें हैं। इन्होंने सुबह शाम तूफानी दौरे किए, इन तूफानी दौरों के नतीजा में उन पठानों का ज़हन बनाया तो 100 से ज़्यादा मुस्लिम लीग को हमीयत और कामयाबी हासिल हुई और 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। इस पूरी दास्तान को बयान करके मैं अला वजहिल बसीरत शरह सदर से अल्लाह के घर में कहता हूँ, पाकिस्तान का वजूद मेरे अकाबिर की मेहनत का फल है, पाकिस्तान का वजूद मेरे अकाबिर की जिद्दोजहद का समरा है, पाकिस्तान का वजूद काफिला देवबंद के सबूतों की कुर्बानी है। इस शजर के जड़ों में काफिला देवबंद का खून है, जिन्होंने खून की डोली देकर, खून की कुर्बानियां देकर इस शजर की हिफाजत की। और आज पाकिस्तान का जो सब्ज़ हिलाली परचम हमें लहराता नजर आता है, इसके पीछे देवबंद की कुर्बानियों का सदका है। 1928 में, सॉरी 1930 में अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया। उन्हें मुसव्विर पाकिस्तान कहा जाता है। बस 3-4 बातें करने लगा, बड़े गौर से समझना। 1930 में अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया कि अलग से खिता लिया जाए, इस तरह हो, ये हो, तो उन्हें मुसव्विर पाकिस्तान कहा जाता है। उलमाए किराम बुजुर्ग बैठे, मुझसे उम्रों में आप बड़े हैं, मुताला आपका वसी है, लेकिन ये छोटा गुनाहगार तालिब इल्म अपने अकाबिर की हिदायत और तालीम पर तवक्कुल करते हुए सिर्फ डर के नहीं, पूरी तहद्दी से कहना चाहता हूँ, 2 साल पीछे चले जाओ। 1928 में पाकिस्तान का तस्वुर देने वाला मौलाना अशरफ अली थानवी था। लेकिन उस वक़्त क्या था, मीडिया ने उलमा का साथ नहीं दिया। जैसे आज मौलवियों के पास मीडिया की ताकत कम है, तो हज़रत थानवी का ये तस्वुर चलते चलते अल्लामा इकबाल तक पहुंच गया, तो उन्होंने तस्वुर पेश कर दिया, तो मशहूर हो गया मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल हैं। बावजूद आपसे कह रहा हूँ, अगर बनज़र इंसाफ देखा जाए तो 1930 में अगर मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल बनते हैं तो 2 साल कबल मुसव्विर पाकिस्तान हकीम अल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी बनते हैं। अब सवाल कीजिए, जब पाकिस्तान वजूद में आया, सबसे पहले जो पाकिस्तान की परचम कुशाई हुई है, सबसे पहला जो पाकिस्तान का सब्ज़ परचम लहराया गया,
یہ لہرانے والے لوگ کون تھے کوئی نہیں بیان کرے گا. جنگ آزادی کا دن ہے, یوم آزادی کا موقع ہے. اس آزادی کے دنوں پہ ٹی وی, ریڈیو, ٹیلی ویژن پہ ہر طرف وہ پرانے نقشے اور قربانیاں اور پس منظر بیان کیا جا رہا ہے. کاش غداری نہ کی جائے, اس سوال کو بھی اجاگر کیا جائے. پاکستان کے دو حصوں, مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں اور مغربی پاکستان کے شہر کراچی میں سب سے پہلا جو پرچم لہرایا گیا, کراچی کے اندر لہرانے والے قافلہ دیوبند کے شہزادے علامہ شبیر احمد عثمانی تھے, اور بنگلہ دیش مشرقی پاکستان میں پہلا پرچم لہرانے والا مولانا ظفر احمد عثمانی تھا. ان دونوں کا تعلق قافلہ دیوبند کے ساتھ ہے. پھر پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد تھانوی گروپ کے اکابرین قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس مبارک دینے کے لیے جاتے ہیں. قائد اعظم کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں. اس قافلہ میں مولانا شبیر علی تھے, مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن لکھنے والے وہ بھی موجود ہیں, علامہ شبیر احمد عثمانی موجود ہیں, دیگر ہمارے مسلک کے کابر تھے. محمد علی جناح آگے بڑھ کر استقبال کرتے. کاش قائد اعظم کے 14 نکات پڑھائے جاتے ہیں, اس نقطے کو بھی بیان کیا جاتا. میرے اکابر کے دامن پہ پردہ ڈالنے کی بجائے انہیں اجاگر کیا جاتا. محمد علی جناح کہنے لگے, اے علماء کرام مجھے مبارکباد نہ دو, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مبارکباد کے مستحق آپ لوگ ہو. اگر قافلہ دیوبند کے علماء محمد علی کا ساتھ نہ دیتے تو کبھی پاکستان وجود میں نہ آتا. یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں, انہیں امت کے سامنے لاؤ, انہیں بیان کرو. آئیے تھوڑا سا اور سفر آگے کر رہا ہوں. ایک لمبا موضوع ہے. 2 سال کے بعد 1947 کو قائد اعظم پاکستان کے وجود بنانے کے ساتھ بانی بنتے ہیں. 2 سال کے بعد 48 اور 49 میں آپ کا انتقال ہوتا ہے. اٹھاؤ تو صحیح, محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہیں انہوں نے کس مولوی کے لیے کہا تھا, کس درویش صفت انسان کے لیے کہا تھا, اگر میں دنیا سے چلا جاؤں مجھے قبر کی بطار میں اتارنے لوگوں تو محمد علی جناح کا جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی اور مولوی نہ آئے. اگر میرا جنازہ پڑھائے تو دیوبند کا شہزادہ شبیر احمد عثمانی پڑھائے. ہمیں کہتے ہو دیوبند والوں نے پاکستان کو کیا دیا, تم نے کیا دیا ہے. جیلیں میرے اکابر نے کاٹی ہیں, انگریز کے سامنے اکابر دیوبند کھڑے ہوئے ہیں, اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو. بنظر انصاف میرے سوال کا جواب دیجئے, کیا پاکستان بنانے سے قبل ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے وہاں؟ بولو, ڈرو تو نہیں یار, اونچی بولو تو نیندر بھی اتر جائے. خدا بن, یہ بیان سست ہونے والا ہے بھلا؟ قدر نہیں ہے نا میں اپنے بڑوں کی. نمازیں پہلے پڑھتے تھے بھائی, مسجدیں بھی تھیں. آج بھی دارالعلوم دیوبند کا وہاں پہ قیام ہے, وجود ہے, اور وہ ہندوستان کے اندر موجود ہے. مدارس بھی تھے, مساجد بھی تھی, اذانیں بھی تھیں, مؤذن بھی تھے, امام بھی تھے, نمازی بھی تھے. کس لیے اسے لیا گیا؟ 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ کہ ہندو الگ ہے, مسلم الگ ہے. یہاں انگریز کا قانون نہیں چلے گا. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی, الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, مومن یہ چاہتا ہے زمین اللہ کی, نظام بھی بولے, نظام بھی جس لا الہ الا اللہ کے نام پہ 2 لاکھ سے زائد میری بہنوں کی عزت اجاڑی گئی. کبھی سوال کرو, مجھے دکھ ہوتا ہے اپنے نوجوان بھائیوں پہ جو یہ طوطے لے کر پام کرتے پھر رہے ہیں. تمہیں کیا پتا پاکستان کیسے لیا گیا ہے؟ خدا کے لیے اپنی بہنوں کے دوپٹوں کو دیکھو. میں خود اپنے جامعہ امدادیہ میں دفتر میں بیٹھا تھا, ہمارے ناظم اعلیٰ کے پاس ایک معمر عمر رسیدہ ایک بابا جی آئے. حضرت نے کہا, بابا جی آپ نے قیام پاکستان کا منظر دیکھا ہے؟ کہا دیکھا ہے, کوئی بات تو سناؤ. وہ بلک بلک پہ رونا شروع ہو گیا. استاد فرمانے لگے, بابا جی بات تو سناؤ. اس نے کہا, مولوی جی کی پوچھ دے ہو, کن زخموں پہ آپ مرچیں ڈال رہے ہیں؟ کون
कौन सी दास्तान आपको सुनाऊं। जब हम वहाँ से आ रहे थे तो प्यास की शिद्दत से बेकरार हो रहे थे। मैंने समझा ये कुआं है, यहाँ से पानी पीने के लिए डोल नीचे फेंकता हूँ, पानी आएगा। जब मैंने कुएं में देखा तो नौजवान बहनों की लाशें पड़े हुए थे, मुसलमानों की हड्डियाँ और मुसलमानों के जिस्म के टुकड़े पड़े हुए थे। और ये एक नहीं हजारों ऐसे वाक़यात हैं। लाखों बहनों की इज्जतें उजड़ी हैं, उनके सहाब उजड़े हैं, उनको दुपट्टों से बेदुपट्टा किया गया है। ये करोड़ों लाखों कुर्बानियां क्या इसलिए हासिल हुई आज भी अंग्रेज का नाम लिया जाए? अल्हम्दुलिल्लाह काफिला देवबंद ने अपने बड़ों का सबक पढ़ा है, उस वक्त से लेकर आज तक ये जिद्दोजहद जारी है। अगर पाकिस्तान को मुस्तहकम करना चाहते हो, पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते हो, उसका एक ही रास्ता है कि आओ अपनी पार्टियों को छोड़ो, अपनी जमातों को छोड़ो, अपनी तंजीमों को छोड़ो, अरम में हुर्रियत बुलंद करके ये वादा करो और ये ऐलान करो कि राज अल्लाह का होगा, रिवाज कमली वाले का होगा, निज़ामी रब की होगी, इस जमीन पे निज़ाम मुस्तफा होगा। इसके बगैर पाकिस्तान में अमन नहीं आ सकता है। मदीने की रियासत का नाम लेना आसान है, पता है रियासत मदीना के वाली का हाल क्या था? जिस वक्त एक भेड़िए ने बकरी के ऊपर हमला किया तो वहां के अरब के बूढ़े ने कहा देखो कहीं फारूक आजम दुनिया से चले तो नहीं गए। अगर उमर जिंदा होता तो फिर किसी भेड़ियों को भी जुर्रत ना होती कि बकरी के ऊपर हमला करे। जब निज़ाम मुस्तफा आया तो मदीने की रियासत इतनी मजबूत हुई कि जमाने ने देखा एक कुएं के ऊपर भेड़िया और बकरी इकट्ठे पानी पी रहे हैं, भेड़िए की जरूरत नहीं थी, बकरी के ऊपर हमला कर देते। और फारूक आजम ने कहा लौ मातल कल्बु अला शततिल फुराती लसुइला इब्नुल खत्ताब। लोगों सुनो मदीने की रियासत का वाली कैसा होता है। आपने फरमाया अगर दरियाए फुरात के किनारे पर, किनारा भी दूसरा, उस दूसरे किनारे पर लौ मातल कल्बु, अगर एक कुत्ता भी प्यासा मर गया तो कल क़यामत को उमर से सवाल होगा। उमर की रियासत में उमर ने जिस रियासत का नक्शा दुनिया को दिखाया है वो अमन तब कायम हुआ जब धरती पे मुस्तफा का कानून नाफिज हुआ। हम मौलवी यही तो रोते हैं, लेकिन हमारे साथ आप हजरात की फिर दो रंगी आ जाती है। वोट आते हैं, रेफरेंडम होता है, हमारे यहाँ वोटिंग होती है बरादरी के बेस पर। ओ जी साड़ा चाचा आंदा ओनू देने ने तो सारी बरादरी ओनू दवेगी। ओ जी परे की बुनियाद पे, पंचायत के बुनियाद पे फैसले होते। ये वोट आपके पास अमानत है, जिसको आप वोट देते हैं इसका मतलब है आप उसके हक में गवाही दे रहे हैं। मैं इसको मुल्क के लिए भी सबसे बड़ा वफादार समझ रहा हूँ, दीन के लिए भी वफादार समझ रहा हूँ। मुझे इशारे करने की ज़रूरत नहीं, आप मुझसे ज़्यादा समझ रहे हैं। चेहरों को देख लीजिए, लिबास को देख लीजिए, उनके तमद्दुन को देख लीजिए, उनकी सकाफत और तहजीब को देख लीजिए। आज हमें नारा देकर बड़ा भड़काया जा रहा है जी हम कोई गुलाम हैं। इससे बड़ी गुलामी क्या है? मेरी नस्लें यूरोप बन रही हैं, मेरी औलाद मगरिब बन रही है, मेरे मुल्क में सरकारी पैसा खा के कानून अंग्रेज का दिया जा रहा है। और नारा क्या जी हम कोई गुलाम है? जी हम कोई गुलाम है, वाकई हम गुलाम नहीं। अगर आज़ादी चाहती हो तो शाह वलीउल्लाह के परचम को थामना होगा, आज़ादी चाहते हो शाह अब्दुल अजीज के काफिले से मिलना होगा, आज़ादी चाहते हो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के काफिले से जुड़ना होगा, आज़ादी चाहते हो मौलाना कासिम ननोतवी से मिलना होगा, आज़ादी चाहते हो शेखुल हिंद और आज के दौर में शेखुल हिंद की आवाज बनकर जो गली गली नगर नगर देवबंद के काफिले के सरदार अपनी जानों को हथेली पे रख के हुर्रियत का नारा बुलंद करते हैं, इन अजीम लोगों का हमें साथ देना होगा। वगरना दोस्तों फिर गुलामी की जंजीरें हैं। नारा कैसा ही क्यों ना हो, जो सूरे फातिहा नहीं सुना सकता, जो दुआए कुनूत नहीं सुना सकता, जो मेरे और आपके सामने एक कलमा सही नहीं पढ़ सकता, दुख ये है हमने
اپنے ملک کا اقتدار اسے سونپ دیا ہے، وہ جانوروں کی طرح جہاں چلتا ہے ہمیں لے جایا جا رہا ہے۔ مندر بنانے پہ سرکاری خرچہ ہے، مسجد کی بات آتی ہے کہا جاتا ہے اسے بلڈوزر پھیر دیا جائے، اسے منہدم کر دیا جائے۔ یاد رکھو کل کو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمود نے کہا تھا اے بھٹو اگر تم مدرسوں پہ بلڈوزر پھیرنا چاہتا ہے تو یاد رکھ ہم نے سبق شیخ الہند سے پڑھا ہے، ہمیں پڑھانے کے لیے قرآن کی تعلیم دینے کے لیے چار دیواری کے محتاج نہیں، ہم درختوں کے نیچے بیٹھ کے بھی قال اللہ و قال رسول کا سبق پڑھانا چاہتے ہیں۔ اور آج بھی الحمدللہ اس سوچ کے لوگ موجود ہیں۔ دیانتداری کے ساتھ میں نے آپ کو تحریک آزادی کا پس منظر سنایا ہے اور پاکستان کے مستحق ہونے کا کلیہ بتا دیا ہے۔ اللہ کا نظام میرے نبی کی مرضی کے مطابق ہو، جس طریقے سے خلفائے راشدین نے چلایا تھا، یہ ایک ہی حل ہے پاکستان کے مستحق ہونے کا، وگرنہ چیخیں ہیں، آوازیں ہیں جن آوازوں کے پیچھے پھر حقیقت کوئی نہیں۔ آؤ مستحکم کرنا چاہتے ہیں اس قافلے کا ساتھ دو اور اس جذبے کے ساتھ میدان میں آئیں کہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کا نعرہ عام کرنا ہے۔ اور اگر کوئی انتظامیہ کا ساتھی بیٹھا ہے تو دست بدستہ اس سے بھی گزارش کروں گا، خدارا تم نے بھی قبر میں جانا ہے، حشر میں جانا ہے، کتنی تنخواہیں لے لو گے، کتنے مزے کر لو گے، سلمان رشدی کو نہیں دیکھتے، بالآخر اپنے انجام کو پہنچو گے۔ حق کا ساتھ دو، دیکھ کے زہر نہ کھاؤ، دیکھ کے زہر نہ کھلاؤ، اپنوں اور بیگانوں میں فرق کرو۔ ابھی پچھلے سال جب پاکستان پہ حالات سخت آئے، پاکستان کی سرحدوں کے پاس انڈیا کی فوجیں آ گئیں، سوال کرو وہ کون سے ادارے تھے جو راتوں کو اپنے طلباء کو اٹھا کے کہتے تھے یاسین پڑھو، پاکستان کی فوج کے لیے دعاؤں کرو۔ یہ شیخ الحدیث وضو کر کے یاسین کا ختم ہو رہا ہے، ہم نے اپنے مدارس میں کیا، درود پاک پڑھا جا رہا ہے، پاکستان کی سرحدوں کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، اور تم سال سے کرتے ہو۔ یہ بیگانے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، تخریب کار ہیں، یہی معصوم بچے تہجد کے وقت اٹھ کے یاسین نے پڑھ کے پاکستان کی بلندی کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ اور پاکستان میں ہمارا سب سے بڑا مضبوط نیٹ ورک وفاق المدارس عربیہ پاکستان، تبلیغی مدرسے اس کے علاوہ ہیں، چھوٹے چھوٹے مدرسے اس کے علاوہ ہیں۔ اس سال 2022 کو جو وفاق المدارس کے تحت قرآن کے حافظ بڑے ہیں ان کی تعداد 88,000 سے زائد ہے۔ یہ کہاں ہے؟ کون پاکستان کے نظریے کی ترویج کر رہا ہے؟ جس نام پہ اسے لیا گیا اس نام کو زندہ کون کر رہا ہے؟ بنظر انصاف دیکھتے نہیں ہو؟ آؤ پھر جرت کے ساتھ اس قافلے کا ساتھ دو اور اس جذبے کے ساتھ میدان میں آئیے۔ اے نوجوانان وطن اٹھو، سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہوئے ہو، اب تو ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ سنو روز اقدس سے کیا آواز آتی ہے، مسلمان میری حرمت پہ کٹ مرنے کا وقت آیا۔ جہاں سے چلے تھے تم 313 ہیں مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ ارے جلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر، مسلمان یہ تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ نبی کی عزت رہی باقی، صحابہ و آل رسول کی عزت رہی باقی تو ہم بھی باقی ہیں، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا۔ اٹھو مایوسیوں کی زندگی سے تو پھر موت ہی بہتر ہے، نبی کے نام پر مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا وقت آیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔